افسوس ہوتا ہے۔ مسلم محلوں کا آپ تجزیہ کریں، مسلم محلوں پر آپ راتوں میں دیکھیں کس طریقے سے ہمارے نوجوان ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے، نکڑوں پر بیٹھ کر کے ساری رات ویب سیریز دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلم بینی کر رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ ساری مسلم قوم محکمہ پولیس کے لیے بھی درد سر بنی ہوئی۔ یہ ہمارے پورے معاشرے کا یہی المیہ ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں، جو اپنی جوانی رات میں بیدار ہو کر کے گزارے گا اس کو پھر رات میں نیند نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ جو اپنی رات کی نیند کو برباد کرتا ہے پھر اس کو رات کی نیند نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے اس کو عادت بنا لیا ہے، کیونکہ اس نے اس کا اپنا معمول بنا لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نیند اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، بندو جو نشانیاں میں نے تمہیں دی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ نے کہا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات کی نیند ہے۔ یہ رات کی نیند اللہ کی نشانی ہے۔ اگر آدمی کو رات کی نیند نہ ملے، دن میں اس کو سکون، راحت، اطمینان نہیں ملے گا۔ جیسے اس کی رات بے چینی، اضطرابی کیفیت میں گزری، دن بھی اس کا ویسے ہی اضطرابی کیفیت میں گزر جائے گا۔ اللہ نے کہا وَابْتِغَاؤُكُمْ، اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات بنائی سونے کے لیے۔ یہ اندھیرا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ یہ رات اندھیری اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم آرام کرو، اور یہ دن کا جو سورج نکلتا ہے اللہ کے ذکر فجر کی نماز کے ساتھ تم جاؤ اس زمین پر دوڑو، رزق تلاش کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اگر آپ فطرت سے بغاوت کریں گے، اگر آپ اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا، اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اس کائنات میں اللہ کا جو دستور ہے، اس کے مخالف آپ زندگی گزاریں گے، آپ کو زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ بالخصوص میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو، یعنی کہ مغرب کے بعد سو جانے کو ناپسند کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ کیا مطلب تھا؟ عشاء کی نماز جیسے ادا کرتے پیارے رسول اپنے بستر پر چلے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے آداب میں سے یہ ایک ادب تھا کہ اللہ کے رسول عشاء کے فوراً بعد آرام کرتے تھے۔ آپ ڈھونڈیں گے، آپ کو واللہ کہہ رہا ہوں میں، ایسی مثال معاشرے میں نظر نہیں آئے گی کہ کوئی ہمارا بڑا، نوجوان، بوڑھا، بچہ، عورت کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جاتے ہوں۔ ایسا کہیں گھرانوں میں ماحول ہے؟ بلکہ افسوس ہے، معصوم بچے 5-6 سال کے ہمارے علاقوں کے اندر ساری رات بیدار ہے، موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں۔ کیا اثر پڑے گا ان کی صحت کے اوپر؟ کیا اثر پڑے گا ان کے دماغوں کے اوپر؟ کیونکہ یہ اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، آدمی تاخیر سے سوئے گا، تہجد تو بہت دور کی بات ہے جی، تہجد تو بہت دور کی بات ہے، وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، قطعاً نہیں پڑھ سکتے۔ طرح کے امراض، چھوٹے بچوں کو دیکھو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے۔ کمزور، مریض، یہ مختلف امراض میں گھرا ہوا، یہ پریشان حال، یہ کمزور جو کچھ نہیں کر سکتا، اس سے بہتر طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے۔ لہذا یہ صحت، یہ اس کو غنیمت جانو، یہ وقت اس کو غنیمت جانو، یہ نیند اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو غنیمت جانو۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں،